قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں میرے اللہ کا تعارف سنیے، پھر یاد کیجئے، اپنے اللہ کی صفات کو دل میں بٹھائیے، اس توحید کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ مالک کا فرمان، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے بچھونے کو بچھایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کے پانی کو اتارا، پھر زمین کی چھاتی سے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا۔ بارش اترتی ہے، بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، ایک درخت کی جڑ میں جاتے ہیں، اس سے سیب پیدا ہوتا ہے، وہی پانی ہے، وہی زمین کی مٹی ہے، دوسرے کی جڑ میں وہ پانی جاتا ہے، کیلا بن جاتا ہے، تیسرے کی جڑ میں جاتا ہے، مالٹا بن جاتا ہے، چوتھے کی جڑ میں جاتا ہے، انار بن جاتا ہے۔ پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، درخت کا رنگ وہی ہے، لیکن کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا، کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا۔ یہ رزق پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے انگوریوں کا رزق اتارتا ہے، نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ قرآن حکیم کی آیات اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اپنے پردہ سماعت کو وا کیجئے، کانوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل تک اتاریے، اور پھر جہاں جہاں اپنے عقیدے میں خرابی نظر آئے قرآن کی آیت سے عقیدہ درست کیجئے۔ مالک کا فرمان، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اس نے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ وہ دریاؤں میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کو تمہارے بس میں کس نے کیا؟ کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں کس کے امر سے؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ کشتی بھور میں پھنس جائے، نکالتا کون ہے؟ اللہ نہ نکالے کوئی اور نکال سکتا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں، دریا کے اندر، سمندر کی تہ میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس گرفتاری کے اندر نجات دی تو کس نے؟ اللہ نے۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ کشتی پار لگانے والا کون ہوا؟ ہمارے کیا کہتے ہیں؟ حق بہو تاک بہو یاری اڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یا حسن کشتی پار لگا دو۔ ارے آپ نہیں سمجھتے مولانا، ایک کشتی تھی وہ ڈوب گئی تھی، 12 سال تک ڈوبی رہی تھی۔ 12 سال کے بعد وہ برات والوں کو خیال آیا کہ ہم نے پیر عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف نہیں دی، انہوں نے 11ویں دی۔ پیر عبدالقادر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ پار لگا دیا، سارے زندہ تھے۔ میں سوال کرتا ہوں، جو 12 سال پانی کے اندر ڈوب کے بھی زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے؟ بندے دا بوتر تھے، 12 گھنٹے نہیں کٹ دا۔ انسان کا بچہ تو 12 منٹوں میں مر جائے گا مچھلی کے اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر۔ پیر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی بھی کشتی پار لگائی، وہ سارے زندہ تھے، مچھلیاں تھی، مینڈک تھے، کچھوے تھے، کیا تھے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں لوگوں، یہ سارے عقیدے غلط ہیں۔ کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کشتیوں کو پار بھی صرف اللہ لگاتا ہے۔